خداوند کا زندہ اور سچا کلام، پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب، اس کا 9واں باب۔ نوح کے ساتھ خدا کا عہد۔ اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور ان کو کہا کہ بارآور ہو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو، اور زمین کے کل جانداروں اور ہوا کے کل پرندوں پر تمہاری دہشت اور تمہارا روب ہوگا، یہ اور تمام کیڑے جن سے زمین بھری پڑی ہے، اور سمندر کی کل مچھلیاں تمہارے ہاتھ میں کی گئیں۔ ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا، ہری سبزی کی طرح میں نے سب کا سب تم کو دے دیا، مگر تم گوشت کے ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھانا۔ میں تمہارے خون کا بدلہ ضرور لوں گا، ہر جانور سے اس کا بدلہ لوں گا، آدمی کی جان کا بدلہ آدمی سے اور اس کے بھائی بہن سے لوں گا۔ جو آدمی کا خون کرے اس کا خون آدمی سے ہوگا، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ اور تم بارآور ہو اور بڑھو اور زمین پر خوب اپنی نسل بڑھاؤ اور بہت زیادہ ہو جاؤ۔ اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں سے کہا، دیکھو میں خود تم سے اور تمہارے بعد تمہاری نسل سے اور سب جانداروں سے جو تمہارے ساتھ ہیں، کیا پرندے، کیا چوپائے، کیا زمین کے جانور، یعنی زمین کے ان سب جانوروں کے بارے میں جو کشتی سے اترے عہد کرتا ہوں۔ میں اس عہد کو تمہارے ساتھ قائم رکھوں گا کہ سب جاندار طوفان کے پانی سے پھر ہلاک نہ ہوں گے، اور نہ کبھی زمین کو تباہ کرنے کے لیے پھر طوفان آئے گا۔ اور خدا نے کہا کہ جو عہد میں اپنے اور تمہارے درمیان اور سب جانداروں کے درمیان جو تمہارے ساتھ ہیں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے کرتا ہوں، اس کا نشان یہ ہے کہ میں اپنی کمان کو بادل میں رکھتا ہوں، وہ میرے اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہوگی۔ اور ایسا ہوگا کہ جب میں زمین پر بادل لاؤں گا تو میری کمان بادل میں دکھائی دے گی، اور میں اپنے عہد کو جو میرے اور تمہارے اور ہر طرح کے جاندار کے درمیان ہے یاد کروں گا، اور تمام جانداروں کو ہلاکت کے لیے پانی کا طوفان پھر نہ ہوگا۔ اور کمان بادل میں ہوگی اور میں اس پر نگاہ کروں گا تاکہ اس ابدی عہد کو یاد کروں جو خدا کے اور زمین کے سب طرح کے جاندار کے درمیان ہے۔ بس خدا نے نوح سے کہا کہ یہ اس عہد کا نشان ہے جو میں اپنے اور زمین کے کل جانداروں کے درمیان قائم کرتا ہوں۔ نوح اور اس کے بیٹے۔ نوح کے بیٹے جو کشتی سے نکلے سیم، حام اور یافت تھے، اور حام کنعان کا باپ تھا، یعنی تینوں نوح کے بیٹے تھے، اور انہی کی نسل ساری زمین پر پھیلی۔ اور نوح کاشتکاری کرنے لگا، اور اس نے ایک انگور کا باغ لگایا، اور اس نے اس کی مے پی اور اسے نشہ آیا، اور وہ اپنے ڈیرے میں برہنہ ہو گیا۔ اور کنعان کے باپ حام نے اپنے باپ کو برہنہ دیکھا اور اپنے دونوں بھائیوں کو باہر آ کر خبر دی۔ تب سیم اور یافت نے ایک کپڑا لیا اور اسے اپنے کندھوں پر دھرا، اور پیچھے کو الٹے چل کر گئے اور اپنے باپ کی برہنگی ڈھانکی، سو ان کے منہ الٹی طرف تھے، اور انہوں نے اپنے باپ کی برہنگی نہ دیکھی۔ جب نوح اپنی مے کے نشہ سے ہوش میں آیا تو جو اس کے چھوٹے بیٹے نے اس کے ساتھ کیا تھا اسے معلوم ہوا، اور اس نے کہا کہ کنعان ملعون ہو، وہ اپنے بھائیوں کے غلاموں کا غلام ہوگا۔ پھر کہا، خداوند سم کا خدا مبارک ہو، اور کنعان سم کا غلام ہو۔ خدا یافت کو پھیلائے کہ وہ سم کے ڈیروں میں بسے، اور کنعان اس کا غلام ہو۔ اور طوفان کے بعد نوح 350 برس اور جیتا رہا، اور نوح کی کل عمر 950 برس کی ہوئی، تب اس نے وفات پائی۔ آمین اور آمین۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب، اس کا 10واں باب۔ نوح کے بیٹوں کی نسل۔ نوح کے بیٹوں سیم، حام اور یافت کی اولاد یہ ہیں۔ طوفان کے بعد ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے۔ بنی یافت یہ ہیں، جمر اور ماجوج اور مادی اور یاوان اور توبل اور مسک اور تیراس۔ اور جمر کے بیٹے اشکناز اور ریفت اور تجرمہ، اور یاوان کے بیٹے الیسا اور ترسیس، کتی اور دوانی،
قوموں کے جزیرے انہی کی نسل میں ہٹ کر ہر ایک کی زبان اور قبیلہ کے مطابق مختلف ملک اور گروہ ہو گئے۔ اور بنی حام یہ ہیں، کوش اور مصر اور فوت اور کنان۔ اور بنی کوش یہ ہیں، سبا اور حویلہ اور سبتا اور رعماہ اور سبتیکا۔ اور بنی رماح یہ ہیں، سبا اور دوان۔ اور کوش سے نمرود پیدا ہوا، وہ روئے زمین پر ایک سورما ہوا ہے، خداوند کے سامنے وہ ایک شکاری سورما ہوا ہے۔ اس لیے یہ مثل چلی کہ خداوند کے سامنے نمرود سا شکاری سورما۔ اور اس کی بادشاہی کی ابتدا ملک سنار میں بابل، عرق اور اکاد اور کلنا سے ہوئی۔ اسی ملک سے نکل کر وہ اسور میں آیا اور نینوا اور رہوبوت، ایر اور کلہا کو، اور نینوا اور کلہا کے درمیان رسن کی جو بڑا شہر ہے بنایا۔ اور مصر سے لودی اور انامی اور لوہابی اور نفتوہی اور فتروسی اور کسلوہی، جن سے فلسطین نکلے، اور کفتوری پیدا ہوئے۔ اور کنعان سے سیدا جو اس کا پہلوٹا تھا، اور ہت اور یبوسی اور اموری اور جرجاسی اور حوی اور ارکی اور سبتی اور سینی اور اروادی اور سماری اور حماتی پیدا ہوئے۔ اور بعد میں کنعان قبیلے میں پھیل گئے۔ اور کنعانیوں کی حد یہ ہے، سیدا سے غزہ تک جو جرار کے راستہ پر ہے، پھر وہاں سے لسا تک جو سدوم اور امورا اور ادما اور سبیان کی راہ پر ہے۔ سو بنی حام یہ ہیں جو اپنے اپنے ملک اور گروہوں میں اپنے قبیلوں اور اپنی زبانوں کے مطابق آباد ہیں۔ اور سم کے ہاں بھی جو تمام بنی عبر کا باپ اور یافت کا بڑا بھائی تھا، اولاد ہوئی۔ بنی سم یہ ہیں، ایلام اور اسور اور ارفکسد اور لود اور ارام۔ اور بنی ارام یہ ہیں، اوز اور ہول اور جتر اور مس۔ اور ارفکسد سے سلا پیدا ہوا، اور سلا سے عبر۔ اور عبر کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام فلج تھا، کیونکہ زمین اس کے ایام میں بنی، اور اس کے بھائی کا نام یوکتان تھا۔ اور یوکتان سے المداد اور سلف اور حسار، ماوت اور اراخ اور حدورام اور اوزال اور دکلا اور اوبل اور ابی مائل اور سبا اور اوفیر اور حویلہ اور یوباب پیدا ہوئے۔ یہ سب بنی یوکتان تھے، اور ان کی آبادی میسا سے مشرق کے ایک پہاڑ صفار کی طرف تھی۔ سو بنی سم یہ ہیں جو اپنے اپنے ملک اور گروہوں میں اپنے قبیلوں اور اپنی زبانوں کے مطابق آباد ہیں۔ نوح کے بیٹوں کے خاندان ان کی گروہوں اور نسلوں کے اعتبار سے یہی ہیں۔ اور طوفان کے بعد جو قومیں زمین پر جا بجا منقسم ہوئیں، وہ انہی میں سے تھیں۔ آمین اور آمین۔